الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اتباع سنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی 21ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں اتباع سنت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ چیز زیادہ بتانے کی ہے کہ آج کل انکار حدیث کا فتنہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ آج کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر دوسرے کے قول کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، قرآن جس طریقے سے ہمارے لیے دلیل ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے دلیل ہے اور حجت ہے۔ قرآن مجمل ہے اور حدیث مفصل ہے۔ قرآن کی تفصیل بیان کرنے والی چیز کوئی ہے وہ صرف اور صرف حدیث ہے۔ حدیث کا انکار گویا کہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ اگر صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ اپنے مردے کو کس طریقے سے دفن کریں گے، کس طریقے سے کفن دیں گے؟ اس کا تذکرہ تو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وہ اپنی میراث کو کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ وہ اپنے لین دین، تجارتی معاملات کیسے طے کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ نکاح کے طور طریقے کیسے ہوں گے؟ طلاق کے مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے؟ ان تمام چیزوں کا حکم تو موجود ہے، لیکن تفصیلی طور پہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن نماز میں رکعتوں کی تعداد کہاں سے لائیں گے اگر ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں؟ جیسا کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم حدیث کے بغیر 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، مگر افسوس بہت سارے لوگ آج کل ہیں جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں جو اپنے اماموں کے اقوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، سنت کا لفظی معنی ہوتا ہے طور طریقہ، لیکن شریعت کے اندر سنت کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فعل اور تقریر۔ یعنی کوئی کام ہوا آپ کے زمانے میں لیکن آپ خاموش رہے، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کی یہ 3 قسمیں کچھ اس طریقے سے ہیں۔ سنت قولی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہنا، آپ نے کسی چیز کا حکم دیا، لوگوں نے کیا۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2017، ان الشیطان یستحل الطعام، بے شک شیطان کھانے کو حلال کر لیتا ہے، اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، کہ شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے، اور شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے جو بغیر بسم اللہ کے کھایا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، طور طریقہ بھی سنت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 665، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبرا، جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھی کرتے، اور جب سیدھی ہو جاتی تو آپ اللہ اکبر کہتے۔ تو گویا کہ آپ کا یہ کام بتلایا گیا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر اسی طرح تقریر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کام ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو وہ بھی سنت ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب التطوع کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 1267، ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ بھائی نماز تو صبح کی 2 ہی رکعت ہے، یعنی 2 ہی رکعت فرض ہے، یہ فرض نماز کے بعد تم 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما علانا
فسکت رسول اللہ کے رسول میں نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی 2 رکعت سنت فجر کی نہیں پڑھی تھی، اس لیے میں وہ پڑھ رہا ہوں فرض کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ پتہ یہ چلا جس آدمی کے فجر کی سنت چھوٹ جائے اور فرض نماز کھڑی رہے تو وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ حدیث دلیل ہے۔ قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال اور ائمہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ سنت کو ہم کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ قرآن میں تو رب نے کافی تفصیل کے ساتھ کہا ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بات مانو، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اعراض نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، ان کی بات ماننا فرض ہے۔ ان کی بات آج کل حدیث میں موجود ہے۔ آج اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو کس چیز میں اطاعت کریں گے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو قرآن کو نہیں مان رہے ہیں آپ۔ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی مانو اور رسول کی بات مانو، تو قرآن ہی اگر ہمارے لیے کافی ہے تو رسول کی بات ماننا کس میں ہے؟ رسول کی بات ماننا حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہر حال میں ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم رجوع ہوں گے جھگڑے کی صورت میں۔ آج حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جھگڑے کے معاملے میں حدیث کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ورنہ تو دین صحابہ کے دور کے لیے خاص ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹو اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لیے بھی فرض ہے اور ضروری ہے، ان کے حدیثوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، بلکہ جو وحی آپ کے اوپر اتاری جاتی ہے وہ بات ہے، یہ بات اللہ کی بات ہے۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے مگر وہ چیز بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتاری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کو بھی کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اختیار ہے ہی نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ سنا دیں اور وہ اپنا اختیار لے آئیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں۔ جو آدمی رسول اللہ کی بات نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو نبی کی سنت کو نہیں مانتا، نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، نبی کے طور طریقے کو نہیں مانتا، نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہے۔ ہم اور آپ حدیث کا انکار کرنا چلیں، افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ جو بھی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ سن لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا اس بات کو دعوت دینا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ آ جائے، فساد آ جائے، آدمی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں ڈرنا چاہیے، کنہیں ڈرنا چاہیے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں فتنہ آ پہنچے اور دردناک عذاب ان تک آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے تو رب نے کہا کہ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر وہ حاصل نہیں کر سکتا، ورنہ تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کوئی شریعت لے آئے گا۔ قرآن کو کون سمجھانے والا ہے؟ سب سے پہلے کس نے سمجھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، قرآن ہم تک پہنچا، آج ہم نے نبی کی بات ہی ختم کر دی، اسی کا انکار کرنے لگے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ نے کہا
سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، تو وہ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر انعام ہوا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیا ہی بہترین یارانہ ہے، دوستانہ ہے۔ تو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انکار کرنے میں کچھ بھی فضیلت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناظرین غور کیجئے کہ انہوں نے حدیث میں بیان فرما دیا تھا کہ چند لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس حدیث کے ثابت ہونے کا وقت آ گیا، ہم لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 5 باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4604 صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مقدام سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریقتہ فیقول، اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بات مانتے ہیں، تو وہ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر انعام ہوا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیا ہی بہترین یارانہ ہے، دوستانہ ہے۔ تو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انکار کرنے میں کچھ بھی فضیلت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناظرین غور کیجئے کہ انہوں نے حدیث میں بیان فرما دیا تھا کہ چند لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اس حدیث کے ثابت ہونے کا وقت آ گیا، ہم لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 5 باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4604 صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، مقدام سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا یوشک رجل شبعان علی اریقتہ فیقول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنی سنت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، کیونکہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ منکرین حدیث جو آج پیدا ہو گئے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب السنہ کتاب نمبر 39 باب نمبر 5 باب فی لزوم السنہ حدیث نمبر 4604 یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگو سنو، مجھے کتاب دی گئی ہے اور کتاب ہی کے جیسے ایک چیز اور دی گئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ الا یوشک رجل شبعان علی اریقتہ فیقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ۔ سنو، ایک خوشحال آدمی اپنے گاؤں تکیے پر بیٹھا ہوگا، ٹیک لگائے ہوا ہوگا، اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا، اپنے مسند پر بیٹھا ہوگا، اپنے پلنگ پر بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا، لوگو سنو، قرآن کافی ہے، قرآن میں جو حلال ہے اس کو مان لو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ یعنی حدیث کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ یاد کیجئے صحابہ کے درمیان سنت پر عمل کا کتنا بڑا جذبہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے، جو انہوں نے کہا، صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 1759، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا عملت بہ انی اخشی ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، کہ میں اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر میں رسول اللہ کی کوئی بات کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ کعب بن عجرہ ہیں، کتنا جذبہ ہے ان کے اندر، کس قدر سنت کی اتباع میں وہ آگے ہیں۔ آج ہم اور آپ حدیث کو ٹھکراتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے اس کا بھی واقعہ ہے، صحیح مسلم کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 864۔ دیکھا عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، کیا کہنے لگے، انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قاعدا، ارے دیکھو اس خبیث کی طرف یہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے۔ جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور وہ آیت پڑھنے لگے،
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 11، کہ جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، چند صحابہ کا تذکرہ ہے، چند لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جب آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو جب قافلے والے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، چند لوگ ہی رہ گئے تھے۔ یہ جمعہ کا تذکرہ ہے۔ سنت کا جذبہ، سنت پر عمل کرنے کا جذبہ، سنت کی اتباع کا جذبہ، حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کن سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے واقعہ پر غور کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1091۔ وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے ہیں جمعہ کے لیے۔ آپ نے کہا اجلسو، اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود گیٹ پر ہی ہیں، جب یہ آواز سنی بیٹھ جاؤ تو وہ گیٹ پر ہی بیٹھ گئے۔ یہ جذبہ تھا۔ پھر نبی نے بلایا، تعال یا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود آؤ اندر آ جاؤ۔ جہاں سنا وہیں بیٹھ گئے۔ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ سنت پر عمل کرنے کا جذبہ کن کے پاس ہے؟ خریم اسدی کے پاس۔ سنن نبی داؤد کتاب اللباس کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 4089۔ نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاری، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہبند دراز نہ ہوتا تو خریم سب سے اچھا آدمی ہے۔ خریم کے پاس جب یہ بات پہنچی، یہ بات ہم تک بھی پہنچی ہے، جن کے بال کافی لمبے ہیں، جن کا پائجامہ ٹخنے کے نیچے ہے، جن کی پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے، جن کا تہبند ٹخنے کے نیچے ہے، ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی سنت پر مرنے کے لیے تیار، جان دینے کے لیے تیار۔ دیکھیے صحابہ جان دینے کے لیے تیار تھے یا آپ؟ زبانی دعویٰ تو ہے لیکن عملی دعویٰ نہیں۔ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عملی دعوے کا اظہار کیا خریم اسدی نے۔ جب یہ حدیث، جب یہ بات خریم اسدی تک پہنچی تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ اگر میرے بال کافی لمبے نہ ہوتے، میرا پائجامہ ٹخنے کے نیچے نہ ہوتا، میری تہبند دراز نہ ہوتی تو میں بہت اچھا آدمی ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک کینچی لی اور اپنے بال جو ہے الا اذنیہ ہی، کانوں تک کاٹ لیا۔ تیار ہیں آپ اپنے بال کو اتنا تک کاٹنے کے لیے؟ دعویٰ ہے نبی سے محبت کا۔ اور اپنے تہبند کو الا انصاف ساقیہ، نصف پنڈلی تک کاٹ لیا۔ تیار ہیں آپ اپنی پینٹ کو کاٹنے کے لیے؟ تیار ہیں؟ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اور حدیث کا انکار کرنے چلے ہیں۔ یہ حدیث تو ان تک بھی پہنچی، انہوں نے عمل کیا، آپ تک پہنچی، آپ عمل کریں گے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یا مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اتباع سنت کی بات کرتے ہیں۔ اماموں نے بھی اتباع سنت پر ابھارا ہے، حدیث کو لینے پر ابھارا ہے، اپنی بات کو حدیث کے مقابلے میں نہ لینے کی تلقین کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ پتہ کیا چلا؟ امام صاحب کے نزدیک بھی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے، تو امام صاحب کا مسلک کیا؟ صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ تو صحیح معنوں میں پکے حنفی وہ ہیں جو امام صاحب کی اس بات کو لیتے ہیں اور صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ضعیف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آدمی پکے حنفی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کہا الایقاظ صفحہ نمبر 72 میں، میری بات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو، اگر سنت کے موافق ہو تو لے لو اور سنت کے مخالف ہے تو چھوڑ دو۔ پکے مالکی کون ہوں گے؟ جو امام صاحب کی اس بات کو لیں گے اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے، ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا میزان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 میں، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، صحیح حدیث ان کا مذہب ہے، حدیث کے رہتے ہوئے اماموں کی بات نہیں چلے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا مناقب احمد میں صفحہ نمبر 182 میں، جو کوئی سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہلاکت میں جا گرے گا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ چاروں اماموں کے اقوال کو سامنے رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تو جو کوئی بھی آدمی اپنے سامنے اماموں کا قول دیکھتا ہے اور نبی کے قول کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کے قول کو لے، اپنے امام کے قول کو نہ لے۔ آج کل لوگ بات کرتے ہیں کہ جی
حدیث کو ہم اس لیے انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھنے کا رواج نہیں تھا. حدیثیں تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے. امام بخاری نے جمع کیا، امام مسلم نے جمع کیا، امام ابو داؤد نے جمع کیا، امام ترمذی نے جمع کیا، امام ابن ماجہ نے جمع کیا. کہنا چاہوں گا شاید کہ وہ لوگ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیثیں لکھنے کا، جمع کرنے کا رواج تھا. لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی. صحابہ کا دور 110 ہجری تک ہے. صحابہ کے درمیان بھی حدیث لکھنے کا رواج تھا. سنن ابی داؤد کتاب العلم کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 3642. عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج من اللہ حق، لکھو اللہ کی قسم مجھ سے تو حق بات ہی نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتبوا لابی شاہ، جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3649. اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ کے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیث لکھنے کا رواج تھا. حساب لکھے جاتے تھے، رقوم لکھے جاتی تھی. پھر اسی طرح جب تابعین کا دور آتا ہے 180 ہجری تک، تو تابعین نے بھی حدیثیں جمع کی. امام مالک نے موطا لکھی، زہری نے سنن اور آثار لکھے. تو یہ تمام حدیثیں لکھنے کا رواج تھا، جمع کرنے کا رواج تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جو دور شروع ہوا 180 ہجری کے بعد سے، ان محدثین نے تمام حدیثوں کو جمع کیا، لکھا نہیں ہے. ہم اور آپ بھول گئے اور کہنے لگے کہ لکھا ہے. محنت کر کے جمع کیا ہے. یہاں تک کہ ایک مستشرق نے کہا کہ دنیا کے اندر آج نہ کوئی قوم ہے اور نہ ایسی آئے گی مسلمانوں کی طرح کہ انہوں نے ایسا فن ایجاد کیا کہ 5 لاکھ لوگوں کے حالات ان لوگوں نے جمع کیے جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. الاصابہ کے اندر اس کے انگلش ترجمے کے مقدمے میں یہ لکھی گئی بات ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنت کے بغیر آپ کہیں آگے چل ہی نہیں سکتے، بغیر اس کے کام ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں حاملہ ہے، جو عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہے، جو عورتیں دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے آسانی فرمائی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے. قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو اسلام تو آدھا ہی رہ جائے گا. سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 2276. تو کل ملا کے یہ ملا کہ سنت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، حدیث کا ہم انکار نہیں کر سکتے. حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے اور قرآن و حدیث پر ہی مرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام